قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ جی یہ تیسرا باب ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ توحید کی دوسری برہان ہے۔ توحید کی دوسری برہان یہاں ذکر ہے ملائکہ کا، ملائکہ کے خوف کا، ملائکہ کے دل میں کیا ہیبت، کتنا ان میں عجز، کتنا ان میں انکساری، کتنا ان میں خوف۔ حالانکہ ملائکہ مخلوقات میں سب سے قوی الجثہ اور سب سے قوی مخلوق ہے، عظیم مخلوق ہے اور کثیر تعداد کی مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: اطت السماء وحق لها ان تئط۔ ساتوں آسمان حالانکہ بڑے شدید ہیں مگر ان میں چرچراہٹ ہے، آسمانوں میں چرچراہٹ ہے۔ جیسے اب چارپائی پر بیٹھے تو آپ کے بوجھ سے، چارپائی سے ایک آواز آتی ہے چرچراہٹ کی، یہ آپ کے وزن اور بوجھ کی آواز ہے۔ ساتوں آسمانوں میں چرچراہٹ مسلسل گونجتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے، یہ فرشتوں کا وزن اور فرشتوں کا بوجھ ہے۔ فرمایا کہ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبہتہ للہ۔ ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، کہیں فرشتہ کھڑا ہے اور کہیں رکوع میں ہے اور کہیں سجدے میں۔ ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے۔ جو فرشتہ قیام میں ہے وہ کب سے قیام میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا، اور کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ کب سے رکوع میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا، اور کب تک رکوع میں رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ کب سے سجدے میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا، اور کب تک سجدے میں رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی یہ سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے، اور ان کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہوگا کہ ما عبدناک حق العبادہ، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ فرشتوں کو بھی لوگ پکارتے، ان کی اپنی تم ہیبت دیکھو، اپنا ان کا خوف دیکھو، اتنی کثیر تعداد، اور یہ اللہ سے خوف کا عالم کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، حالانکہ صدیوں کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف کس طرح ان کے دلوں میں پیوست ہے۔ یہ قرآن کی آیت دیکھیے کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ جب ان کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے، فرشتوں کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے، تو فرشتے اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا قال ربكم، رب نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، تو فرشتے جواب دیتے ہیں حق فرمایا، حق فرمایا۔ وہو العلی الکبیر، اور وہ ذات علی ہے، انتہائی بلند، سب سے اونچی، اور کبیر ہے، بڑی ہے۔ فرشتوں کے دلوں سے خوف کے زائل ہونے کا کیا معنی ہے؟ فرشتوں کے دلوں سے خوف کے زائل ہونے کا کیا معنی ہے؟ دراصل آگے حدیث پڑھیں گے آپ، اللہ تعالی جبریل امین کو اپنا کوئی فرمان دینے کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو آگاہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت فیصلہ کرنے والا ہے، پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ ہے۔ فرشتے اس تصور ہی سے بے ہوش ہو کر گر جاتے، آسمانوں کے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے، اتنی تعداد کی، یعنی ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے 7ویں آسمان میں فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے، بیت المعمور، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، ہر روز، اور جس فرشتے نے ایک بار پڑھ لی اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد۔ اور خوف کا عالم دیکھو، صرف یہ سن کر کہ اللہ تعالی کوئی فیصلہ صادر کرنے لگے فرشتے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور حتی اذا فزع عن قلوبهم، جب آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے خوف